اول وقت میں انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کتب کی تیاری، طباعت، اشاعت تک کے مراحل میں اپنے عملے کی رہنمائی کرتے اور بڑے گہرے مشورے دیتے۔ آپ کے کاموں کا ایک میں یہ چند اہم باتیں تھیں۔ پھر ناظر اشاعت کو پرنٹنگ کا بھی تجربہ ہونا چاہیے، اور جو جیسا کہ پرنٹر اور پبلشر الفضل تھے، دوسرے رسالوں میں تھے، ان کو پرنٹنگ کے کاغذ کو چیک کرنے کی بڑی مہارت تھی۔ پریس مشینری کی ایک ایک چیز، ان کی قسمیں، ٹیکنیکل معلومات ازبر ہوتی تھیں آپ کو۔ اسی طرح کتاب کی اشاعت ہو یا اخبارات کی طباعت، ہر معاملے میں بڑی معین اور ٹھوس رہنمائی فرماتے۔ پھر عبدالعلی شاہ صاحب کے بارے میں الفضل کی میں 21 نمبر کو لکھا گیا ہے کہ اپریل 1945 میں زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن عہد وقف زندگی کا فارم 11 نومبر 1950 کو پر کیا، اور جیسا پہلے بتایا کہ مڈل تک تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ میں داخلہ لیا۔ داخلے کے دوران جامعہ کی تعلیم کے دوران میٹرک کا امتحان یونیورسٹی میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کر کے پاس کیا۔ جامعہ میں بھی ہر سال اللہ کے فضل سے پہلی پوزیشن لیتے رہے۔ اسی طرح مولوی فاضل کے امتحان میں صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انیس سو 56 فروری میں ان کی پہلی تقرری ہوئی اور مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 29 جون 1982 کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے آپ کو ناظر اشاعت مقرر فرمایا، اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے علمی نکات سے مزین درس القرآن میں حوالہ جات کی تخریج کے ذریعے معاونت کا شرف حاصل کیا۔ روزانہ رات 3 بجے تک اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ کام سر انجام دیا، جب تک جملہ عمور کر کے فیکس نہ کر دیتے تھے لندن، آرام نہیں کرتے تھے۔ خطبات وغیرہ کے لیے بھی علمی معاونت کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ترجمہ قرآن کی اور ہومیوپیتھی کی کتاب جو تھی اس کی تدوین ٹیم کے ممبر تھے۔ اس سلسلہ میں اپنے مفوضہ کاموں کو بہت خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ تراجم قرآن منصوبے کے تحت قرآن کریم کے پنجابی، سندھی، پشتو اور سرائیکی زبانوں میں تراجم کی تکمیل و اشاعت کی توفیق ملی۔ خلیفۃ مسیح رابع نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے جب دفاع فرمایا تھا 26 ستمبر 1997 میں خطبہ جمعہ میں کہ سید عبدالحی صاحب میں نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی معین بات سمجھا دی جائے، خواہ وہ ذاتی علم نہ بھی رکھتے ہوں، ذاتی علم والوں کی تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو میں نے کسی کتاب کے متعلق ہدایت کی ہو اور بعین ہی وہی چیز انہوں نے تیار نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گہری فراست حاصل ہے، بہت باریک بینی سے چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر اب جب 2008 میں نے ان کو کہا کہ روحانی خزائن کے کمپیوٹرائز اشاعت ہونی چاہیے، پرنٹنگ ہونی چاہیے، تو اس کو بھی بڑی محنت سے انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا۔ اس سیٹ کا جو نیا سیٹ چھپا ہے کمپیوٹرائز، اس کی بہت سی خصوصیات کے علاوہ آپ نے عبدالعلی شاہ صاحب نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ یہ ایڈیشن روحانی خزائن کے سابقہ ایڈیشن کے صفحات کے عین مطابق رہے، تاکہ جماعتی لٹریچر میں گزشتہ نصف صدی سے آنے والے جو حوالہ جات کی ہیں ان کی تلاش میں سہولت رہے۔ اس کے علاوہ اس سیٹ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض مضامین، عربی نظم وغیرہ جو کسی وجہ سے
پہلے نہیں شائع ہو سکی تھی وہ بھی اس میں شامل کی گئیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا اردو زبان میں جو قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا ہے، اس کے آغاز میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اظہار تشکر کے عنوان سے تحت تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا جو یہ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تیاری میں میرے ساتھ یہاں لندن سے علماء کی ایک ٹیم نے مسلسل کام کیا ہے۔ اسی طرح مرکز سلسلہ ربوہ میں بھی علماء کی ایک ٹیم مکرم سید عبداللہ شاہ صاحب ناظر ارشاد کی قیادت میں ترجمہ پر نظر ثانی کر کے قیمتی مشوروں اور آراء سے میری معاونت کرتی رہی ہے۔ ان سب کی اگر اجتماعی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی تو مجھے اکیلے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اپنے 1997 کے خط میں فرمایا کہ محضر نامہ جو شائع ہوا تھا، جو اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، محضر نامہ بہت اچھا شائع ہو گیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت محنت اور سلیقے سے کام کرتے ہیں۔ پھر ایک خط میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے شاہ صاحب کو لکھا کہ آپ کی مرسلہ رپورٹ تاریخ فلاں کو موصول ہوئی، ماشاءاللہ بڑا بھرپور کام کر رہے ہیں اور بہت پروڈکٹیو ہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ واحد ناظر ہیں کہ جنہیں مفوضہ کاموں کے لیے کبھی یاد دہانی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، اللہ مزید وبارک۔ اللہ تعالیٰ، یہ آگے پھر خط ہے، کافی لمبی سے دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان تمام تعریفی کلمات نے ان میں مزید عاجزی پیدا کی اور محنت کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی۔ یہ نہیں کہ تعریفی کلمات ہو گئے ہیں تو پھر کام میں کمی آ جائے۔ حضرت مسیح رابع کے زمانے میں پاکستان میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملفوظات کی جلدیں ہیں ان کو 10 سے 5 میں تبدیل کیا گیا، اور ان جلدوں میں موجود تمام قرآنی آیات قرآن کریم کے حوالہ جات درج کیے گئے، حسب ضرورت نئے عناوین قائم کیے۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین، آیات قرآنی، اسماء اور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کیے گئے۔ لیکن اب پچھلے سال، اسی سال بلکہ جلسے میں جب آئے، جب میں نے ان کو کہا کہ 5 جلدوں کے بجائے دوبارہ 10 جلدوں میں اس کو بدل دیں اور وہاں بھی اسی طرح پرنٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، انہوں نے ہلکا سا بھی یہ اظہار نہیں کیا کہ اتنی محنت کر کے ہم نے اس کو 5 جلدوں میں سمیٹا ہے اور اس طرح انڈیکس بنائے ہیں، تو دوبارہ اس کو پھیلانے میں کچھ دقت ہوگی۔ فوراً بغیر کسی